فالج، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں بہت کچھ آتا ہے، لیکن یہ صرف ایک میڈیکل ٹرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کے اندر ہونے والا ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارے جسم کے کنٹرول سینٹر یعنی ہمارے دماغ کو خون کی سپلائی اچانک رک جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو برین اٹیک یا دماغی حملے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ چلیں اس سوال کی تہہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دماغ کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ خون کی نالیوں کے ایک بہت ہی پیچیدہ جال پر انحصار کرتا ہے جو اسے زندہ اور کام کرتا رکھتا ہے۔ فالج تب ہوتا ہے جب اس نازک سی سپلائی لائن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ لیکن یہ گڑبڑ ہوتی کیسے ہے؟ اس کی دو بالکل الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں فالج کی سب سے عام قسم سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو دماغ تک جانے والے راستے میں ایک رکاوٹ، ایک بلاکیج کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ دماغ کی ایک اہم شاہراہ پر خون کا ایک لوتھڑا یعنی ایک کلاٹ آ کر پھنس گیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آکسیجن سے بھرا ہوا خون آگے جا ہی نہیں پا رہا۔ اسی کو اسکیمک فالج کہتے ہیں، اور یاد رکھیں زیادہ تر فالج اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اسکیمک فالج سیدھے لفظوں میں ایک بلاکیج ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے دماغ کی ہائی وے پر ایک اچانک لگنے والا ٹریفک جام سمجھا جائے۔ جیسے ٹریفک جام میں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، یہاں خون دماغ کے ضروری حصوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس کے نتیجے میں دماغ کے خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، آخر خون کی نالیوں میں یہ خطرناک رکاوٹیں بنتی ہی کیوں ہیں؟ اس کی ایک بہت عام وجہ ہے۔ اکثر اس کی جڑ میں ایک ایسی حالت ہوتی ہے جسے ایتھروسکلوروسس کہتے ہیں، یعنی شریانوں کا آہستہ آہستہ سخت اور تنگ ہو جانا۔ اب یہ خود فالج نہیں ہے، لیکن یہ وہ خطرناک ماحول ضرور بناتا ہے جو فالج کو دعوت دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چربی، کولیسٹرول اور دوسری چیزوں کا ایک مکسچر جسے پلاک کہتے ہیں، ہماری شریانوں کی اندرونی دیواروں پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ خون کے گزرنے کے راستے کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یہ چکنائی والا پلاک دیواروں پر جمتا رہتا ہے، جس سے شریانیں سخت اور تنگ ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنی ٹریفک جام والی مثال پر واپس آئیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک 4 لین والی سڑک مرمت کی وجہ سے صرف 1 لین کی رہ گئی ہو۔ اب ظاہر ہے وہاں کسی بھی چھوٹی سی رکاوٹ سے بھی بہت بڑا جام لگ سکتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں فالج کی دوسری بڑی قسم کی طرف جو رکاوٹ کا بالکل الٹ ہے۔ یہاں مسئلہ خون کی کمی کا نہیں بلکہ خون کے بہہ جانے کا ہے۔ یہاں خون کی نالی بند نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہو کر پھٹ جاتی ہے، اور خون تیزی سے باہر نکل کر دماغ کے نازک ٹشوز میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسکیمک فالج سے بالکل مختلف اور ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے گھر کے مین سرکٹ بورڈ کے اندر پانی کا پائپ پھٹ جائے۔ اب جو پانی پھیلے گا وہ سارے نازک سرکٹس کو تباہ کر دے گا، ہے نا؟ ہیمریجک فالج میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ یہ بہتا ہوا خون دماغ پر شدید دباؤ ڈالتا ہے اور آس پاس کے خلیوں کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ تو چلیں اب جب ہم دونوں اقسام کو سمجھ چکے ہیں تو ایک نظر ان کے بنیادی فرق پر ڈالتے ہیں تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ایک طرف ہے اسکیمک فالج یعنی دماغ کا ٹریفک جام جہاں اصل مسئلہ خون کی کمی ہے، اور دوسری طرف ہے ہیموراجک فالج یعنی دماغ کا پھٹا ہوا پائپ جہاں اصل مسئلہ خون کا بہاؤ اور اس سے پیدا ہونے والا دباؤ ہے۔ دو بالکل مختلف وجوہات جو دو بالکل مختلف قسم کی ایمرجنسی پیدا کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہمارا دماغ واقعی ہمارے جسم کا کمانڈ سینٹر ہے جو ہماری ہر حرکت، ہر سوچ اور ہر احساس کو کنٹرول کرتا ہے، تو خون کی ایک چھوٹی سی نالی میں آنے والا یہ خلل ہمارے پورے وجود پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ہمارا یہ نظام کتنا نازک اور کتنا قیمتی ہے۔